ناظرین آداب، 3 جون 2023 مطابق 13 ذی-القعدہ کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے۔ اڈیشہ کے بالاسور ضلع میں بہاناگر ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہولناک ٹرین حادثہ پیش آیا۔ بہاناگر اسٹیشن کے قریب کورومنڈل ایکسپریس اور مال ٹرین میں تصادم ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 50 افراد ہلاک اور 350 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی تلاش اور بچاؤ آپریشن کے لیے ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ٹرینوں کا تصادم اتنا زوردار تھا کہ کورومنڈل ایکسپریس پٹری سے اتر گئی اور اس کی کئی بوگیاں مال ٹرین سے ٹکرا گئیں۔ رپورٹ کے مطابق 3 ٹرینوں کے تصادم میں پہلے دورنتو ایکسپریس مال ٹرین سے ٹکرا گئی، پھر کورومنڈل بھی آ کر ٹکرا گئی۔ تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین کا انجن مال ٹرین کے ڈبوں پر چڑھ گیا ہے۔ وزارت ریلوے نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ مرنے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کو 2 لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان ہوا ہے۔ برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف سراپا احتجاج بنے پہلوانوں کی حمایت میں جمعے کے روز ہریانہ کے کروکشیتر میں انتہائی اہم کھاپ میٹنگ ہوئی۔ اس ماہ پنچایت میں کھاپ نے مرکز حکومت کو 9 جون تک برج بھوشن شرن سنگھ کو گرفتار کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ برج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری نہ ہونے پر جنتر منتر پر خواتین پہلوانوں اور کھلاڑیوں کے ساتھ ایک بڑا دھرنا مظاہرہ شروع کرنے کا ابھا دیا گیا ہے۔ کروکشیتر میں ہوئی مہا پنچایت میں کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ پہلوانوں سے بات چیت کی گئی ہے، پہلوان برج بھوشن کی گرفتاری سے کم کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پہلوانوں کے مظاہرے کو جس طرح سے حمایت مل رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے پہلوانوں کی سیکیورٹی بڑھائی جانی چاہیے۔ اگر کسی بھی پہلوان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے براہ راست حکومت ذمہ دار ہوگی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ انتظامیہ نے انہیں 5 جون کو ایودھیا میں ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے بعد رکن اسمبلی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ریلی کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی ایم پی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ پولیس کی جانچ کی وجہ سے ریلی کو فی الحال ملتوی کیا گیا ہے۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت کے دیرینہ کابینہ میٹنگ جمعے کے روز بنگلورو کے ودھو سودا میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کی صدارت میں ہوئی اس کابینہ میٹنگ میں ان 5 گارنٹی منصوبوں کو نافذ کرنے پر فائنل مہر لگا دی گئی ہے جن کا وعدہ انتخاب کے دوران کانگریس نے کیا تھا۔ ساتھ ہی کانگریس حکومت نے ان 5 گارنٹی منصوبوں کو رواں مالی سال کے دوران ہی نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تشدد سے بحال منی پور میں دھیرے دھیرے حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بیشتر علاقوں میں حالات کافی بہتر ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے کرفیو میں نرمی دی جا رہی ہے۔ موصولہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ امپھال مغرب، امپھال مشرق اور بشنو پور میں کرفیو میں 12 گھنٹے کی نرمی دی جائے گی۔ یہاں صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک کرفیو میں نرمی دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی شراب پالیسی معاملے کے مبینہ گھوٹالہ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ای ڈی کے ذریعے درج کیس میں منیش سسودیا کی مستقل ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ تاہم منیش سسودیا کو عدالت سے فوری راحت مل گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے سسودیا کو ہفتے کے روز چند گھنٹوں کے لیے عبوری راحت دی ہے جس کے چلتے وہ پولیس حراست میں اپنی بیوی سے ملاقات کر سکیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ منیش سسودیا نے اپنی بیوی کی خراب صحت کا حوالہ دیتے ہوئے 6 ہفتوں کی عبوری ضمانت کا مطالبہ کیا تھا لیکن ای ڈی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ تمام گرام پنچایتوں کو خود کفیل ہونا چاہیے، اپنے وسائل خود تیار کریں اور حکومت پر انحصار کم کریں۔ حالانکہ حکومت کی تمام اسکیمیں گرام پنچایتوں کے لیے ہیں لیکن انہیں خود ہی مزید ترقی کرنا ہوگی۔ وہ جمعے کو اندرا بھون میں وزیر اعلیٰ پنچایت ترغیبی ایوارڈ اسکیم کا افتتاح کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وقت گاؤں گاؤں کے درمیان اسمارٹ بننے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے اور ہم آئندہ شہر اور گاؤں کے درمیان مقابلہ منعقد کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت اس لائن پر 58,000 گرام پنچایتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت ہر گھر جل یوجنا پر بھی کام کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ حکمراں بی جے پی کی جانب سے خواتین پہلوانوں کے تئیں کھلے عام بے عزتی کے مظاہرے سے ملک کی امیج کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ استحصال، ہراساں کرنے اور اختلاف کرنے والی آوازوں کو زبردستی خاموش کرانے کی رپورٹیں بین الاقوامی سطح پر شائع ہو رہی ہیں اور عالمی برادری کے سامنے ہندوستان کا نام خراب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی بنیادی طور پر ایک جاگیردارانہ ظہریت کو
انہوں نے کہا کہ بی جے پی بنیادی طور پر ایک جاگیردارانہ ذہنیت کو پروان چڑھاتی ہے، جہاں نہ خواتین اور نہ ہی عام آدمی کا احترام کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کے بھارتی حکومت پر بیان کے بعد محترمہ مایاوتی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے دلت اور مسلم سماج کی حالت کے لیے کانگریس، بی جے پی اور دیگر جماعتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ ہندوستان کے کروڑوں دلتوں اور مسلمانوں کی قابل رحم حالت اور ان کی زندگی اور مذہب کی حفاظت پر دیا گیا بیان ایک کڑوا سچ ہے۔ کانگریس کے سابق صدر نے اپنے امریکی دورے کے دوران ہندوستان کے کروڑوں دلتوں اور مسلم سماج کی قابل رحم حالت اور ان کے جان و مال، مذہب کے عدم تحفظ وغیرہ کے بارے میں جو بیان دیا ہے وہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس کے لیے کانگریس، بی جے پی اور دیگر وہ جماعتیں جو مرکز میں رہی ہیں پوری طرح سے قصوروار ہیں۔ لکھیم پور ضلع کے تھانہ فردھان علاقے میں کوریا چمرو گاؤں کے رہنے والے ایک نوجوان کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق نوجوان کو اس کی گرل فرینڈ نے قتل کیا ہے۔ مقتول کے والد کی تحریر کی بنیاد پر رپورٹ درج کر کے ملزم لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوریا چمرو گاؤں کے رہنے والے رام چندر کا 24 سالہ بیٹا امت اور اس کی گرل فرینڈ 4 سال پہلے گھر سے نکلے تھے۔ دونوں بغیر شادی کیے میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ آخرکار گرل فرینڈ نے اس کی جان لے لی۔ امت کی لاش صحن میں چارپائی سے بندھی ہوئی ملی۔ اے ایس پی نیپال سنگھ نے بتایا کہ مقتول کے والد کی تحریر کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے چودھری چرن سنگھ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آج ایئرپورٹ سے 29ویں پرواز اپنے مقررہ وقت پر صبح 11 بجے جدہ کے لیے بحفاظت روانہ ہوئی، جس میں 160 مرد اور 138 خواتین سمیت 298 عازمین حج شامل تھے۔ یہ اطلاع اتر پردیش ریاست حج کمیٹی کے سیکریٹری ایگزیکٹو آفیسر ایس پی تیواری نے آج یہاں دی۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ سے اب تک 8,800 عازمین حج سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سعودی عرب میں رواں سال حج کے لیے سب سے بڑے آپریشنل منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں 14,000 مرد و خواتین کارکنان خدمات انجام دیں گے۔ حج انتظامات کے بہتر طریقے سے انجام دہی کے لیے ان کارکنان کے نگراں ادارے کے ذریعے مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ صدارت عامہ نے حرمین شریفین میں گاڑیوں کی تعداد کو بھی بڑھا کر 9,000 کر دیا ہے، جبکہ گیریج سروس بھی 24 گھنٹے جاری رہے گی۔ حرمین شریفین کی مساجد میں قرآن کریم کے 3 لاکھ تک نسخے فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حج سیزن میں 35,000 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم میں خرچ کیے جائیں گے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں توڑ پھوڑ سمیت 9 مئی کی ہنگامہ آرائی سے متعلق 3 مقدمات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت میں 13 جون تک توسیع کر دی ہے۔ آج سماعت کے دوران جج نے عمران خان سے زور دے کر کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ تحقیقات میں کیوں شامل نہیں ہو رہے، لیکن آپ کو ہر صورت میں تحقیقات کا حصہ بننا ہوگا۔ تاہم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس پر پی ٹی آئی سربراہ کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جس دن عدالت حکم کرے گی وہ تحقیقات میں شامل ہو جائیں گے، تاہم درخواست کی کہ تمام کیسز کی سماعت ایک ہی دن میں کی جائے۔ پاکستان، ایران، افغانستان اور روس کے درمیان تجارت کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستانی وفاقی حکومت نے بزنس ٹو بزنس بار ٹریڈ میکینزم رولز جاری کر دیے۔ پاکستان بارٹر سسٹم کے تحت ایران اور روس سے خام تیل، LNG، LPG درآمد کر سکے گا، جبکہ افغانستان اور روس کے ساتھ اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت میں آسانی ہوگی۔ پاکستان ان ممالک کو گوشت، پھل، سبزیاں، چاول، ٹیکسٹائل مصنوعات، پرفیوم، کاسمیٹکس اور جراحی آلات برآمد کر سکے گا۔ پاکستان اب ایران افغانستان کو کھیلوں کا سامان برآمد کر سکے گا اور افغانستان سے پھل، میوہ جات، سبزیاں، دالیں، آئل سیڈز درآمد کر سکے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعرات کے روز ہوا، جس میں سبھی اراکین نے اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب کو 78ویں جنرل اسمبلی کے نائب سربراہ کے طور پر منتخب کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد اب ایران ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس میں ایشیا اور اوشینیا سے 5 منتخب نائب سربراہوں میں سے ایک ہوگا۔ واضح رہے کہ ایران کا مذکورہ عہدے کے لیے ایسے عالم میں انتخاب عمل میں آیا ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے وسیع پیمانے پر اپنی سفارتی مہم چلا کر یہ کوشش کی تھی کہ ایران کو یہ عہدہ نہ دیا جائے۔ اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ اور سعودی خاتون رجوہ آل سیف شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ رپورٹ کے مطابق شاہی جوڑے کے نکاح کی تقریب دارالحکومت عمان کے زہران پیلس میں منعقد ہوئی، جہاں دوستوں، اہل خانہ سمیت دنیا کے نامور شخصیات نے بھی شرکت کی۔
نکاح کی تقریب مقامی وقت کے مطابق 9 بجے شروع ہوئی، جہاں اردن کے بادشاہ اور ملکہ نے زہران محل میں مہمانوں کا استقبال کیا۔ اردن کی مسلح فوج نے روایتی دھن کے ساتھ مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد شاہی جوڑے اور ان کے والد نے ایک شادی کے معاہدے پر دستخط کیے جسے کتاب الکتاب کہا جاتا ہے، اور پھر 28 سالہ اردن کے ولی عہد اور سعودی خاتون نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ نکاح کی تقریب میں دلہے نے ملٹری یونیفارم جبکہ دلہن نے لبنان کی ڈیزائنر کا سفید رنگ کا فل آستین والا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔